بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران جنگ کی تازہ صورتحال، اہم سفارتی پیش رفت۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی پاکستان سے واپسی، امریکہ اور ایران مذاکرات میں تعطل برقرار، اسرائیل کے لبنان پر نئے حملے، کشیدگی میں شدید اضافہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیاز احمد نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان نیاز احمد۔ مشرق وسطیٰ میں جاری ایران جنگ کے حوالے سے اہم پیش رفت اس وقت سامنے آ رہی ہے، جہاں ایک طرف سفارتی کوششیں تیز کی ہو گئی ہیں تو دوسری جانب اسرائیل اور لبنان کے درمیان کشیدگی مزید بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اہم سفارتی پیش رفت کی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی ایک بار پھر پاکستان کے دورے پر ہیں، جہاں وہ اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ذرائع کے مطابق یہ ملاقاتیں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع کو ختم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ پاکستان اس وقت ایک اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، جہاں ایرانی موقف کو واشنگٹن تک پہنچایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے نمائندوں کا پاکستان کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ایران نے امن معاہدے کے لیے کوئی تسلی بخش پیشکش نہیں کی۔ یہ مختلف ذرائع کے دعوے ہیں، جبکہ الجزیرہ نیوز نے کہا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف کو روانہ کر دیا ہے پاکستان کے لیے، اور ادھر جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف جب روانہ ہوئے ہیں امریکہ سے تو اس وقت پاکستان سے ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی عمان کے لیے پرواز کر چکے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے واضح کیا ہے کہ تہران کسی بھی دباؤ، دھمکی یا محاصرے کے تحت امریکہ سے مذاکرات نہیں کرے گا۔ ادھر لبنان میں بھی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے جنوبی لبنان میں سخت حملوں کا حکم دے دیا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا، جن میں کلاویہ نبطیہ شامل ہیں، جہاں ہلاکتوں اور زخمیوں کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے مختلف دیہات میں پامفلسٹ بھی گرائے، جن میں شہریوں کو مخصوص علاقوں سے دور رہنے کی وارننگ دی گئی۔ دوسری جانب حزب اللہ نے اسرائیلی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کارروائیاں دفاعی نوعیت کی ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اس جنگ کے اثرات عالمی سطح پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ابنائے ہرمز کی بندش کے باعث تیل اور اشیائے خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ برطانیہ نے بھی خبردار کیا ہے کہ جنگ کے باعث توانائی، خوراک اور فضائی سفر مہنگا ہو چکا ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے کھاد کی قلت کے باعث عالمی غذائی بحران پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات ہی اس بحران کا واحد حل ہو سکتے ہیں، تاہم دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی شدید کمی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ آیا سفارتی کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں یا خطہ مزید کشیدگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی کی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔